بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, کیبنٹ سنیں اتنی زیادہ وسیع ہو گئی ہے کہ جو منسٹرز کے گھر ہیں وہ کم پڑ گئے ہیں. ایک تو آپ نے اس کے بارے میں ڈیٹیلز بتانی ہیں کہ وہ کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آج انٹرسٹ ریٹ جو ہے اس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے اس نے ایز ایکسپیکٹڈ برقرار رکھا ہے. اس کی وجوہات پہ میں آپ کے سامنے بات کروں گا, لیکن اس سے زیادہ بھی امپورٹنٹ ایک ایشو ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں یہ جو کچھ سوشل ایشوز ہیں ان کے بارے میں ضرور بات کرنی چاہیے, اور بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. ایک ویڈیو چند دن پہلے وائرل ہوئی ہے, 2 ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں, ان دونوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. کہ ایک خاتون ہے, وہ خاتون کو ایک بندہ جا کے اس گاڑی میں سے نکالتا ہے اور اس کی مار کٹائی کرتا ہے, اور یہ اسلام آباد کی ویڈیو ہے. اب سننے میں یہ آیا ہے کہ یہ ویڈیو فروری کے لاسٹ ویک کی تھی اور اس بندے کے ساتھ صلح ہو گئی ہے ان خواتین کی. ایک تو یہ دیکھ کر مجھے جو ہے وہ بڑی, میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑی تکلیف میں ہوں کہ یہ اس ملک کا جو گورننس اور لا اینڈ آرڈر ہے اس کی ریفلیکشن ہے. یہ طاقتور لوگ جو ہے نا, طاقتور لوگ جو ہیں وہ زیادتی بھی کرتے ہیں اور پھر سلو بھی کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ بدماش ہیں بیسیکلی, سلو کروا لیتے ہیں. اچھا, دوسری جو ویڈیو ہے وہ فیصل مسجد کی ایک افطاری کی ویڈیو وائرل ہوئی. اچھا, اس میں کیا ہوا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ کسی بندے نے افطاری کی ہے, ٹھیک ہے, اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بھاگ کے اس افطاری کی جگہ پہ بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ بھی یہ اسلام آباد کی ہیں دونوں ویڈیوز. وقت کا عمر مقابلہ سخت تھا نا. تو ان دونوں کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. پہلے آپ یہ بتائیں, جو یہ گورننس جس کا رونا ہم رو رہے ہیں اس کا ٹرو ریفلیکشن تو اوپر سے شروع ہوتی ہے. پاکستان میں ٹاپ ٹو باٹم اپروچ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ منسٹرز کی تعداد 51 ہے, منسٹر آف اسٹیٹ اور ایڈوائزر سارے ملا کر. سنا ہے کہ منسٹرز انکلیو میں جگہ کم پڑ گئی ہے. اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ بالکل جی, جگہ کم پڑ گئی ہے, لیکن اس سے پہلے میں دیکھیں ایک جو تازہ ترین واقعہ ہے میں اس پہ مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں, اور کچھ جو بیک گراؤنڈ بات چیت ہو رہی ہے وہ کرنا چاہوں. وہ بات کرنی بڑی ضروری ہے. ہر پاکستانی کا دل, آپ کو پتہ ہے کرکٹ ہماری, حالانکہ تو ہماری قومی ٹیم کھیل ہاکی ہے, لیکن کرکٹ کی طرف بہت زیادہ رجحان ہو گیا. بالکل. ورلڈ کپ کا فائنل ہو گیا اتوار کو, چیمپئنز ٹرافی کا, اور حسب توقع بھارت جیت گیا. میری تو یہی توقعات تھی کہ بھارت جیتے گا جس طریقے سے وہ پرفارم کر رہا تھا, اور وہ ٹرافی بھی لے گئے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہوسٹ پاکستان تھا, اور یہ چیمپئن ٹرافی پاکستان میں آ کے انہوں نے کھیلنے سے انکار کیا. سارے میچ انہوں نے ایک ہی پچ پہ ایک ہی گراؤنڈ میں دبئی میں کھیلے, انبیٹیبل رہے. اس کے بعد نیوزی لینڈ کو انہوں نے پھر فائنل میں شکست دی, اور اسی طرح انہوں نے کنٹرول رکھا آسٹریلیا میں, جس طرح انہوں کو پری سیمی فائنل میں رکھا, اور وہ ٹرافی لے کے دبئی سے ہی, وہ جس طرح ہوتا ہے نا بائی پاس سے یوں کر کے نا وہ چلے گئے, اور ہم جو ہیں وہ منہ دیکھتے رہ گئے. لیکن جو اس میں ایک مارل کریج کی بات ہے یا سپورٹ کی بات ہے, چونکہ پاکستان اس کو ہوسٹ کر رہا تھا, پاکستان میزبان ملک تھا, اور اس کی بڑی ہم نے چرچے کیے جب سٹارٹ ہوا, آپ کو یاد ہوگا جی. تو وہ وہاں پہ ان کی نمائندگی پاکستان کے کرکٹ بورڈ کی وہاں پہ بالکل نہیں تھی جب ٹرافی ہینڈ اوور کی گئی. وہ آئی سی سی کے چیئرمین نے کی, اور وہ اتفاق سے انڈین ہی ہے, انڈیا کے پاس ہے صدارت اس وقت. اور جو ہمارے شہزادے ہیں محسن نقوی چیف صاحب کے شہزادے, وہ بالکل ہی غائب تھے منظر سے جناب, اور کافی دنوں سے. بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ادر دین بھی آپ کو ایک میں خبر دے رہا ہوں, کچھ دنوں سے ان کی طرف سے خاموشی ہے. اور یہ تو نہیں ہے کہ یہ جو پورٹ فولیو میں بہت سے لوگ شامل ہو گئے, وہ بھی ہو سکتی ہے. اور کرکٹ میں بھی جو پرفارمنس ساری ہوئی وہ مل ملا کے کچھ نہ کچھ ایک کھچڑی پیچھے پک رہی ہے. یہ میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں, اس کی معلومات لینے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں انڈیا کو, جس زبردست طریقے سے انہوں نے پرفارم کیا اور وہ ٹرافی لے کے گئے. نہیں صحیح بات ہے. یہ جو ان کا وینیو کا ڈیسائیڈ ہونا تھا, اس میں پاکستان کو رول پلے کرنا چاہیے تھا. وہ اس وقت رول پلے کرتا یا بائیکاٹ کرواتا. انڈیا نے وہ زیادتی کی ہے. ٹھیک ہے,
لیکن کھیلے تو ہے نا وہ, اور کھیل کے جیت Strong گئے, team ہے نا ایک یار. دوسری پچوں پہ آ کے کھیلتے نا, بھائی آپ کیونکہ ٹیم appreciate اچھی ہے کرنا, ان کی. ٹھیک ہے وہ جیت گئے نا, بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی جو جیتا اس کو مبارکباد دینی چاہیے کہ ٹھیک نہیں. ہے, دینی چاہیے. محسن نقوی صاحب کا سننا ہے کچھ دوستوں کو جو انہوں نے یا ان دوستوں کے ذریعے جو بات پھیلائی ہے, وہ انہیں پھیلائی ہے جی کہ میں بیمار تھا, میری طبیعت ٹھیک نہیں, تو اس وجہ سے میں وہاں پہ نہیں پہنچ سکا. حالانکہ جو ان کے نامزد چیف آپریٹنگ آفیسر سمیر سید, بیوروکریٹ ہیں بیسیکلی, وہ وہاں پہ موجود تھے, وہ بھی اسٹیج کے قریب دکھائی نہیں دیے. تو محسن نقوی صاحب نے جو ٹویٹ کی ہے اس حوالے سے ایک, اس میں انہوں نے بہت زیادہ مبارکباد پیش کی ہے, شکریہ ادا کیا ہے انہوں نے, سوری, جو سیکیورٹی ایجنسیز کا جو انہی کے انڈر ہے موسٹلی, کہ ویجیلنٹ رہی ہیں وہ آئی سی سی کے وینیو میں. یہاں پہ پاکستان میں 3 جگہوں پہ راول پنڈی اور لاہور اور کراچی میں میچز ہوئے تھے, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم نے ہوسٹ کی, اور آئی سی سی آفیشلز کا شکریہ ادا کیا ہے, اور جو انہوں نے کہا کہ ریسورسز لگے سارے, اور پاکستان ٹیکس ایمنس پرائڈ in hosting this global spectacle and your contributions have the made to it historic event. اور یہ بڑا تاریخی واقعہ یہ, اور اس میں انہوں نے ایک جملے کی مبارکباد دینا انڈیا کو پسند نہیں کی. نہیں وہ تو میں کوئی ایسی بات نہیں دینی چاہیے تھی. چلے ٹھیک ہے, آپ کا موقف ہے نا, مجھے بھی کوئی اور موقف یہ کرنے کی بہت اجازت سارے ہے کہ نہیں ہے. فارمر سینئر کرکٹرز نے مجھے یہ بتائیں, مجھے اس سے پاکستان کو اسٹیج پہ موجود ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے تھا. مسئلہ یہ ہے کہ شعیب اختر صاحب نے کل ایک ویڈیو کی, ہاں جی, وہ بھی وائرل ہوئی ہے ان کی, وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے, اور وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے, چاہے ہم ہاریں یا ہم جیتے, ہمیں پاکستان کو وہاں پہ ریپریزنٹ کرنا چایے تھا. اور آپ ہوسٹ یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہسٹورک ایونٹ ہم نے کیا, اور ہسٹورک ایونٹ کی جو مین پارٹ سے آپ غائب ہیں. وہ کارکردگی تو مایوس سر نا, وہ دم دبا کے بھاگ گئے آپ بھائی. جب آپ آؤٹ ہوئے ساتھ ہی دم دبا کے بھاگ گئے ماشاء اللہ. اچھا اب آ جائیں, یہ ہیں اب آ جائیں اس سے اگلے موضوع پہ, کہانیاں, کہ یہ بتائیں کہ ایک وجہ ان کی ناراضگی کی وجہ سے پورٹ فولیو والی بھی ہے, تو اسی لیے میں پورٹ فولیو کی طرف جانا چاہ رہا تھا کہ جی سر 50-51 کے قریب اب وزراء ہو گئے, اسپیشل اسسٹنٹ ہو گئے, ایڈوائزر ہو گئے, اور اب وہ سنا ہے منسٹر انکلیو میں کوئی جگہ نہیں ہے, تو الاٹمنٹس پہ کچھ معاملات چل رہے ہیں, رسا کشی جس طرح پورٹ فولیوز پہ چل رہی تھی ہم گھروں کے لیے بھی چل رہی ہے. وہ پسند ناپسند ہوگی نا, جو بھی یار نہیں ہے بھی نہیں. اور آپ کو پتہ یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ ان کو 1.5-2 لاکھ روپیہ جو ہے نا وہ الاؤنس دے دیا جائے کہ آپ اپنی مرضی کا کوئی گھر ڈھونڈ لیں. یہ زیادہ بہتر ہے. یہ بھی ہو رہا ہے, لیکن اس میں پھر وہ شہزادے آ جاتے ہیں, جو شہزادے ہیں چیف صاحب کے, وہ تو خود آپ کو پتہ ہے منسٹر انکلیو نہیں رہ رہے. اچھا ہاں جی, یہ کچھ عرصہ سے ناظرین کو اسلام آباد میں رہتے ہیں, چونکہ ہم اسلام آباد کے شہری بھی ہیں, تو ہمارا بات کرنا فرض ہے. یہاں کے ناقص تعمیراتی منصوبے ہوں, یہاں پہ اور معاملات ہوں, ہر لحاظ سے ہمیں بولنا چاہیے. ابھی آپ نے جو 2 وائرل ویڈیوز کی بات کی تھی, بنگالیوں کے کچھ بڑے بڑے گھر آپ کو پتہ ہے سرکار نے قبضے میں بڑے عرصے سے لیے ہوئے ہیں. F7 میں اسی طرح ایک بڑا گھر جو ہے نا وہ انہوں نے الاٹ کروایا ہے اپنے لیے, اور جب سے الاٹ کروایا ہے وہ سڑک آپ کو پتہ ہو, اگر دامن کو سڑک جو جاتی ہے اس کی سروس روڈ ہے, وہ پہلے عوام کے لیے کھلی ہوتی تھی, اب اس کو وہاں پہ وہ بلاکیج لگا کے کافی عرصے سے بند کیا گیا ہوا ہے. تو وہ کونے والا گھر انہوں نے ظاہر ہے لے کے, تو ایک سڑک بھی انہوں نے پوری بند کر دی ہے ماشاء اللہ. سیکیورٹی ریزنز ہیں نا سر. تو بھائی منسٹر انکلیو میں رہ لینا کیا مسئلہ ہے, آپ اتنے کون سے نواب ہیں یار, ایک خاص تعلق کی وجہ سے آپ وزیر بنے ہیں, سفارشی قسم کے آپ, میرٹ آپ کا 0 ہے, کھل کے آپ کوئی بات نہیں کرتے, مطلب کہ آپ کے انداز جو ہیں بڑے خفیہ ہیں, اور سڑکیں آپ بلاک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہ بتائیں, آپ اتنی باتیں کر رہے ہیں, ہاں جی, یہ پی ایم ایل این کو باتیں کرنی چاہیے. کس چکر میں بھائی پی ایم ایل این کیوں نہیں بولتی؟ یہاں تو آپ سیدھے سیدھے وزیر اعظم بنے نا, جو رانا ثناء اللہ کہتے ہیں بھائی, وہ جب چاہیں بن سکتے ہیں. نہیں وہ ٹھہرے, مجھے یہ بتائیں کہ یہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کیوں نہیں یہ بات کرتی؟ کرے نا, ان کی کیا جرات بول رہے ہیں, ان کی کیا جرات ہے چیف صاحب کے شہزادے کے آگے بولے یار. آپ جو ہے نا آپ زیادہ کر رہے ہیں. کوئی زیادہ نہیں کر رہا میں یا تو ناظرین آپ خود بتائیں, آنیسٹلی بتائیں, ہمارے ویورز بتائیں کیا میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں. آپ طرف ایک پبلک کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف آپ ایک منسٹر انکلیو سے ہٹ کے ایک گھر الاٹ کر لیتے ہیں, اور وہاں پہ پوری روڈ بھی آپ بلاک کر لیتے ہیں. بھائی کس چکر میں؟ سیکیورٹی ریزنز ہے نا. اور جو ناقص تعمیراتی منصوبے ہیں اسلام آباد کے, جہاں جہاں پہ آپ جائیں, F8 سرینا, جگہ جگہ پہ پیچ ورک ہو رہا ہے, سڑکیں بیٹھ گئی ہیں ایک ہی بارش سے. کون احتساب لے اس کے بارے میں سی ڈی اے والے کون احتساب کرے گا؟ سی ڈی اے ان کا اپنا بلو آئیڈ بندہ جس نے لاہور میں اسی طرح کے تعمیراتی منصوبے بنائے.
لوگ جو ہے وہ اس پہ کمنٹ کریں. یہ تو کبھی جب کوئی تھرڈ پارٹی ایویلیویشن ہوگی تو پتہ چلے گا نا محترم. اچھا ٹھیک اللہ ہے. تعالیٰ ان کو صحت کاملہ دے جی. محسن نقوی صاحب کو بیمار ہیں وہ آج کل. اچھا یہ جو اسلام آباد میں اسی سے چونکہ محسن نقوی صاحب سے ریلیٹڈ یہ معاملہ بھی ہے, یہ 2 ویڈیو وائرلز ہوئی ہیں, خاص کر ایک تو ان سے ریلیٹڈ ہے, وہ بڑی عجیب و غریب ہے سر. ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے سر, ایک صاحب ہیں وہ جاتے ہیں F9 پارک کے قریب کا یہ واقعہ ہے, وہ خاتون کو نکالتے ہیں, پتہ نہیں کس بات پہ کیا معاملہ ہے, ویڈیو کے اندر یہ سمجھ نہیں آ رہی. وہ اس خاتون کو نکال کے اس کو بالوں سے گھسیٹتے ہیں, اس کے اوپر تشدد کرتے ہیں, گالم گلوچ کی آوازیں آ رہی ہیں, اور آج خبر چل رہی تھی کہ سلو ہو گئی ہے. سلو کروا لی گئی نا, لیکن یہ کل ویمن ڈے بھی تھا, آپ کو پتہ. ظلم ہے یار. ویسے اس ملک میں جو بچوں کے ساتھ زیادتیاں, عورتوں کے ساتھ زیادتیاں, بزرگوں کے ساتھ زیادتیاں, یہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے. انصاف کی نظام انصاف کی پامالی, حقوق کی اسلام آباد میں فیڈرل کیپٹل کے اندر. ہاں جی. تو اچھا میں آپ کو بتاؤں, جب آپ فیڈرل کیپٹل کی پولیس کو پنجاب پولیس بنائیں گے نا تو یہی ہوگا نا محترم. ایک اور بھی مسئلہ ہے, یہ جو آپ لائے ہیں اپنے نورتن لاہور سے ناصر علی رضوی صاحب ماشاء اللہ, خصوصی طور پہ آپ کو پتہ ہے ایک جنگ کر کے وہ لائے تھے انہیں. اچھا ایک بات سنیں, آئی جی اسلام آباد, ان کی بھی ایک بڑی زبردست کہانی ہے, یہ میں نے آپ کو آج کل میں سنانی ہے. اچھا سنیں میری بات, میں آپ کو بتاؤں مجھے پتہ کیا مسئلہ ہے. جب آپ طاقتور لوگوں کو بدماشی کی بنیاد پر اس ملک کو چلائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد وہ بدماشی نیچے ٹرکل ڈاؤن ہوتی جائے گی نا, جو ہے اس کے وہ سسٹم جس طرح پرویز مشرف صاحب کے دور میں تھا نا, وہ آپ پھر آپٹ کر لیتے ہیں وہ ساری چیزیں, سارے ادارے. جناب یہی نہیں, یہاں پہ زیرو, آپ تحصیل لیول پہ چلے جائیں زیرو کام ہو رہے ہیں یار. کیوں؟ کیونکہ سب سسٹم اوپر سے کنٹرول ہو رہے ہیں. انہیں پتہ یار عوام قسمہ نو کھائے, پنجابی کہنے ہیں ایسی دفاع ہوئے پرا مرے, ایسی وہی ڈیم کیئر. پنجاب میں تو بڑا کام کر رہی ہیں مریم نواز, وہ جو کام کر رہی ہیں اس پہ کسی وقت بات کریں گے, ہمارا موضوع نہیں ہے ابھی اس وقت. لیکن میں آپ کو بتاؤں مجھے ایک اور طرف نہ گھسیٹنے کی کوشش کریں. نہیں میں وہ بتا رہا ہوں, کام ہو رہا ہے تو لوگ اپریشیٹ کریں گے, اور میں آپ کو بتاؤں گا میں ہر روز کم از کم 100-150 بندے سے بات کرتا ہوں. اچھا میں اس پہ الگ بات کر لیں گے, ویمن ڈے تھا. اچھا دوسری سب کچھ ہوا, ٹھہر جائیں دوسری ویڈیو سے پہلے ایک اور اہم بات ہے. ویمن ڈے کے حوالے سے کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ نے دوبارہ ایک تو ان کو کرٹیل کر دیا, اجازت نہیں دی, پہلے این او سی نہیں دیا, پھر آپ نے ان کو پریس کلب پہ کرٹیل کر دیا, اور پھر آپ نے بیریئرز لگا کے وہ پتھر رکھ کے سارے روڈیں بلند کر دی. ڈبل سطح کے کنٹینر رکھے گئے ریڈ زون کے ایریا میں. سرینا وہ سارا جو آپ کا بڑا آئیڈیل بائی پاس اور یہ فلانٹنگ بنایا ہوا ہے آپ نے وہ بند کر دیا. پھر آپ نے F6 کے انڈر پاس پہ آپ نے رستے روک دیے. یار یہ کون سا ویمن ڈے منوانے کا طریقہ ہے بھائی؟ آپ کس طرح کی ریاست ہے؟ کون سا سیکورٹی رسک ہے یار؟ کس طرح کی آپ حکومت ہیں کہ ہر دن پہ ذرا کوئی اعلان کرتا ہے آپ ریڈ زون بند کر دیتے ہیں, آپ راستے بند کر دیتے ہیں. کمال ہے یار, یہ بھی ایک رواج جو پڑ گیا ہے یہاں پہ. کتنی بری بات ہے. بطور شہری اور صحافی اسلام آباد کے ہم تو کنڈیم کرتے ہیں. اچھا سر میں ناظرین اس پہ بھی اپنی رائے دیجیے گا. یہ مجھے یہ ہمیشہ لڑانے کی کوشش کرتے ہیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ جائز بات کریں عوام کے حقوق کی. یہاں پہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیں. ایک منٹ ٹھہر جائے. دوسری ویڈیو جو وائرل, مجھے کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ محسن نقوی کو صحت دے, لمبی عمر دے. جناب انہیں وزیر اعظم بنائے, چیف آف آرمی اسٹاف تو بن نہیں سکتے, نہیں تو وہ بھی بنائے بھائی. میں تو دعا کروں گا, مجھے کیا ہے یار. اچھا سنیں, دوسری جو ویڈیو وائرل ہوئی وہ بھی ایک فیصل مسجد میں ایک افطار کسی نے رکھی ہوئی تھی. ہاں جی. اور میں آپ کو بتاؤں, آپ جا کے دیکھیں اس ویڈیو کو, اتنی تعداد میں لوگ بھاگ بھاگ کے اس کی طرف جا رہے ہیں. بھوک ہے نا یار, یہ دیکھیں یہ اسلام آباد کے اندر ہو رہا ہے. یہ بھوک اور غربت اور افلاس کا سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں, مگر میں اس کو ہزاروں کی تعداد کہوں, شاید ہزاروں میں ہیں وہ لوگ. ایسے ہی ہوتا. یہ ہے بھوک جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے, لیکن ہم نہیں خیال کر رہے بطور حکومت. آپ کو پتہ ہے میں اس لیے اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ دنیا کے مذاہب پہ بات ہوتی ہے, میں آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب کون ہے؟ کون سا ہے؟ بھوک ہے. بھوک ہے سب سے بڑا. اور سارے انبیاء کرسچینٹی ہے. دنیا کا سب سے بڑا اصل جو مذہب ہے وہ بھوک ہی ہے بھائی, وہ پیٹ ہے. یہ سارے جتنے بھی مذاہب آئے, یہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے, یہ سارے اس بھوک کو مٹانے کے لیے ایک سسٹم دینے کے لیے آئے تھے. صحیح ہے. اچھا سر ایک آخری بات, یہ نہ ہوتا تو دعوت ذل شیرہ بھی نہ ہوتی, یہ نہ ہوتا تو حضرت عیسیٰ بھی نہ لوگوں میں خیرات بانٹتے اور کھانا کھلاتے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. دوسری جو بات ہم نے کرنی ہے وہ یہ ہے سر کہ ایز ایکسپیکٹڈ
جو انٹرسٹ ریٹ تھا پالیسی ریٹ ایز ایکسپیکٹڈ تو نہیں تھا, کچھ لوگ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 0.5 شاید وہ کر دیں. 0.5 میں بھی یہ سمجھ رہا تھا. ہاں میں نہیں سمجھ رہا تھا, میں کہہ رہا تھا کہ برقرار رکھیں گے. نہیں, اپ ٹو 50 بیسس پوائنٹس تک کی توقع تھی, لیکن یہ توقع نہیں تھی. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کیوں نہیں تھی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے شاید پچھلے ایک پروگرام میں کہا تھا یہ کہ اگلے مالی سال کے دوران بھی پاکستان کی ڈیٹ سروسنگ ایک خاص اماؤنٹ سے کم نہیں ہوگی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو لانگ ٹرم میں انویسٹرز ہیں, یہ جو انویسٹ کرنے والے بینکس ہیں, یہ لانگ ٹرم میں 12% سے نیچے 11.5 12 سے نیچے کیپیسٹی بھی ہے نا, اس سے آنے نیچے دیں گے. جا نہیں سکتے آپ, کیونکہ آپ وہ بیسیکلی پھر بالکل آرٹیفیشل ہو جائے گا کام نا. ایک اور بھی وجہ تھی, وہ وجہ مجھے بیان کرنے دیں. وہ وجہ یہ تھی کہ پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہلے سرپلس میں جا رہا تھا, وہ جو لاسٹ منتھ ہے اس کے دوران وہ نیگیٹو ہوا, اور جو سرپلس $1 بلین تھا وہ $425 ملین نیگیٹو ہوا, تو وہ کوئی 600 سم تھنگ جو ہے وہ سرپلس رہ گیا. تو اس کی وجہ سے بھی, اور پھر سب سے بڑی وجہ IMF اسلام آباد میں ہے. ہاں جی, یہ بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ IMF اسلام آباد میں آپ اسے ڈرے ہوئے ہیں, آپ ایک نیگوسیشنز کے ٹاکس کے پروسیس میں ہیں جی, اور آپ کے بہت سارے شارٹ فالز ہیں اور آپ کے ٹارگٹس اچیو نہیں ہوئے, بہت سارے ٹارگٹس آپ نے مس کیے ہیں. جی, تو اس چکر میں پہلے آپ نے ایک ریلیف لیا تھا کہ اکانومی شاید بوم کرے, لیکن حقیقتاً شاید اس طرح سے آپ کو اب نظر نہیں آ رہا. میرا خیال ہے کہ یہ جب تک IMF سے ٹاکس فائنل نہیں ہوتی اور وہ نئی قسط نہیں ملتی, یا انٹل بجٹ, میں فور کاسٹ کر رہا ہوں جی, یہ ہو سکتا ہے کہ یہ برقرار ہی رکھی جائے اس پہ. بالکل ٹھیک. اور اس لحاظ سے پھر وہ اکانومی والے جو سوچ رہے تھے پراپرٹی والے, میرا نہیں خیال کہ پراپرٹی والا معاملہ بھی ابھی بہت جلد تیزی میں جائے گا. IMF سے یہ اس ویک کے دوران ہاں جی, یہ چیزیں طے ہونی باقی ہیں. بٹ اسی لیے انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ سمجھ رہے تھے نا کہ ہو کہ اور شاید کم ہوگا, لیکن انٹرسٹ ریٹ ناظرین ابھی کم نہیں ہونا. تو جس نے پراپرٹی کا کام کرنا ہے وہ کرے, لیکن بینک نہ کرے اس چیز پہ کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا, یہ ہوگا تو یہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. میرا یہ تو ہے پراپرٹی کہ والوں کے لیے بھی ایک چھوٹی سی آپ نے کوشچن دے دی ہے آپ, ماشاء اللہ آپ نے آج. ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ویک ہے ٹل فرائیڈے, آپ نے لازماً ہمیں سننا ہے. ہم بھی کوشش کریں گے کہ آپ کو لیٹسٹ چیزیں, چونکہ جمعے تک, یہ نیکسٹ ویک یہ جمعہ ہے, یہ نہیں 14 مارچ تک IMF کی ٹاکس کنکلوڈ ہونی ہے, پالیسی مکمکا ہو جانا جڑا ہونا ہے. جی, تو یہ جو نیکسٹ ویک ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں مہتاب صاحب ناظرین کی, یہ نیوز ویک ہے. نیوز ویک, تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے, جڑے رہنا ہے. ہم ادھر ادھر کی بھی باتیں کرتے ہیں, کچھ دل کے بھی غبار نکالتے ہیں بطور شہری, بطور صحافی. اس پہ آپ اپنی رائے ضرور دیا کریں. ہم باعث نہیں ہیں, لیکن یہ چیزیں دیکھ کے دکھ تو ہوتا ہے, سوال تو اٹھانا چاہیے نا. اسی کے ساتھ میں شکر ہے کہ ہم کسی اور بڑے چینل پہ بھی نہیں ہیں, نہیں تو کب کے آف ایئر بھی ہو چکے ہوتے. ٹھیک ہے, میں دیکھنے والوں سے گزارش اس پہ بھی بات کرنی ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کی شیئرنگ کرنی ہے, اور دعا کرتے رہنا ہے, اس کے اوپر کمنٹس بھی دینے ہیں. تو اجازت دیجیے, خیر و عافیت کی دعا بھی کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.